بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی تو دوستو، انسپکٹر نواز خان کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج آپ کے لیے کیا ہے اس کا عنوان ہے کون دوست کون دشمن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں ASI تھا۔ لاہور میں ان دنوں روپ کشوری فلم اسٹوڈیو بہت مشہور تھا۔ یہاں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی اور کئی فلموں کی بیک وقت شوٹنگ ہوتی تھی۔ فلمیں بنانے والے اور ان میں کام کرنے والے اکثر ہندو ہوتے تھے، لیکن ان میں کہیں مسلمان اور سکھ بھی نظر پڑ جاتے تھے۔ فلم لائن والے عموماً اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان میں جرائم پیشہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس کے سبب اسٹوڈیوز میں جرائم کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلم اسٹوڈیوز اور فلم والوں پر پولیس کو گہری نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اب کا حال تو ٹھیک معلوم نہیں، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت بمبئی، گجرات اور لاہور کے فلم اسٹوڈیوز میں عموماً پولیس کے مخبر موجود ہوتے تھے۔ یہ مخبر یا انفارمر اکثر مقامی لوگوں میں سے ہی ہوتے تھے، تاہم کبھی پولیس اہلکار بھی روپ دھار کر کسی محکمے یا ادارے میں شامل ہو جاتے ہیں اور انفارمر کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ ان دنوں میں بھی انفارمر کے طور پر روپ کشوری اسٹوڈیوز میں تعینات تھا۔ اسٹوڈیو میں ایک مسلمان پروڈیوسر اللہ دتا صاحب کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں ASI ہوں اور میرا کام اسٹوڈیو میں آنے جانے والے لوگوں پر نگاہ رکھنا ہے۔ میں دن کا زیادہ وقت اللہ دتا صاحب کے دفتر میں گزارتا تھا۔ اسٹوڈیو والے بھی یہی جانتے تھے کہ دتا صاحب نے مجھے دفتری کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دتا صاحب کے ملنے جلنے والے میری عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں تھانے کچہری کے کاموں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اور وقت پڑنے پر ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اسٹوڈیوز میں مجھے جاوید عمر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ایک روز صبح میں اسٹوڈیو پہنچا تو اللہ دتا صاحب سخت پریشان نظر آئے۔ چھوٹتے ہی بولے، نواز خان، میرے ساتھ 15,000 روپے کا گھپلا ہو گیا ہے۔ کل دوپہر کے بعد 2 موٹر سائیکل سوار لڑکے دفتر آئے۔ انہوں نے میرے اسسٹنٹ ذکی احمد کا نام لیا اور کچھ ایسی باتیں کی کہ مجھے ان پر 100% اعتبار آ گیا۔ میں نے انہیں رقم دے دی، اب ان کا کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا، ذکی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ دتا صاحب بولے، وہ سرے سے انکار کر رہا ہے کہ اس نے کوئی آدمی بھیجا تھا۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے کہا، دتا صاحب، آپ نے ابھی پوری بات بتائی نہیں، شاید آپ کچھ ہچکچا رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے، آپ نے 2 اجنبیوں کو 15,000 روپے تھمایا ہوگا تو کسی بات پر تھمایا ہوگا نا۔ آپ جیسے دانا بینا آدمی سے ایسی غلطی ہونے لگے تو پھر ہم جیسوں کو تو لوگ بیچ کر کھا جائیں۔ اللہ دتا صاحب نے اپنی کشمکش پر قابو پاتے ہوئے کہا، نواز میاں، دراصل معاملہ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ذکی احمد پر مجھے پورا اعتبار ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، اسی لیے میں نے پولیس میں اطلاع نہیں دی۔ لیکن الجھن یہ ہے کہ کل دوپہر ذکی نے خود ٹیلی فون پر مجھ سے کہا تھا کہ مجھے شوٹنگ کے سلسلے میں بازار سے کچھ سامان خریدنا ہے، اس کے لیے 15,000 روپے درکار ہیں۔ میں 2 لڑکوں وحید اور عثمان کو بھیج رہا ہوں، ان کے ہاتھ پیسے پہنچا دیں۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اب آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ذکی اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہے۔ لیکن وہ تو کہتا ہے کہ اس نے کل سرے سے مجھے ٹیلی فون ہی نہیں کیا، اس کا کہنا ہے کہ مجھے دھوکا ہوا ہے، بلکہ بھی غصے میں یہاں تک کہہ رہا تھا کہ میں نے نشہ کر رکھا ہوگا، جبکہ میں نے کل سے ایک گھونٹ نہیں پی۔ میں نے کہا، آپ نے کل نشے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے ٹیلی فون کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر یہ گڑبڑ کہاں ہوئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بجائے اس نے نشہ کر رکھا ہو؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، کہہ کے گیا تھا کہ مجھے بلال گنج سے لوہے کا بہت سا سامان خریدنا ہے، میرا خیال ہے گھر میں نشہ کر کے پڑ رہا ہوگا۔ ویسے اس بات کا مجھے یقین ہے کہ بقائمی ہوش و حواس وہ ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، ہزاروں کا لین دین اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے، بلکہ کئی بار تو میں اسے سیف کی چابیاں بھی سونپ جاتا ہوں۔ میں نے کہا، واقعی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اس کی آواز پہچاننے میں دشواری ہوئی ہو؟ اللہ دتا صاحب قدرے جھنجھلا کر بولے، یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ 2 میل دور سے بول رہا تھا اور مجھے صاف آواز آ رہی تھی۔ پھر مجھ سے پہلے میرے ملازم روشن خان نے اس سے بات کی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ذکی صاحب کا فون ہے۔ بات ختم کرتے ہی اللہ دتا صاحب روشن خان کو آوازیں دینے لگے۔ دوسری آواز پر لمبا تڑنگا روشن خان جھک کر سلام کرتا ہوا اندر آ گیا۔ میرے سامنے دتا صاحب نے اس سے کل کی ٹیلی فون کال کے بارے میں بات کی۔ روشن خان نے سینے پر ہاتھ مار کر پورے وثوق سے کہا کہ بولنے والا ذکی احمد ہی تھا۔ روشن خان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والا شخص ہے،
اور نہایت حاضر دماغ بھی۔ اتنے میں دفتر سے باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔ دتا صاحب نے کھڑکی سے جھانکا اور بولے، ذکی آ رہا ہے، تم اس پر کسی شبے کا اظہار نہ کرنا، اس موقع پر کوئی بھی رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہے۔ ذکی 24-25 سال کا جوان تھا، رنگ سفید، بال گھنگریالے اور جسم دبلا پتلا تھا، چہرے مورے سے اسسٹنٹ ہی لگتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ جوا وغیرہ بھی کھیلتا ہے۔ وہ تیز قدموں سے دفتر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کا نشہ پوری طرح اتر چکا ہے اور اب وہ دتا صاحب سے کہنے آیا ہے کہ ہاں کل اس نے روپے منگوائے تھے، مگر میرا یہ قیاس غلط ثابت ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ دتا صاحب نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، جاوید کو کسی نے کل کے واقعے کے بارے میں بتایا تھا، میری طرح اسے بھی سخت حیرانی ہے۔ ذکی احمد پریشان لہجے میں بولا، جناب میں تو عاجز آ گیا ہوں، جہاں جاتا ہوں یہی قصہ چھڑا ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے اسٹوڈیو ہی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ دتا صاحب اپنے مخصوص انداز میں اسے دلاسا دینے لگے۔ ذکی احمد بیزار بیزار سا سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اسی روز رات کے ٹھیک 12:30 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف دتا صاحب تھے۔ ان کی آواز جوش سے لرز رہی تھی۔ بولے، نواز، چور کا پتہ چل گیا ہے، تم اسی وقت ماڈل ٹاؤن میرے گھر پہنچو۔ میں نے کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دتا صاحب اتنی رات گئے اور میری گاڑی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بولے، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں فون پر ہی بتا دیتا ہوں۔ یہاں اسٹوڈیو میں عبدال نامی ایک لڑکا ہے، سب اسے آٹوگراف کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں نے کہا، میں اسے جانتا ہوں، وہ اسٹوڈیو کے سامنے چائے کی دکان بھی کرتا ہے۔ ہاں ہاں بالکل وہی، دتا صاحب تیزی سے بولے، تمہیں معلوم ہوگا وہ ڈبنگ بھی کرواتا ہے اور کئی دوسرے اداکاروں کی آوازیں کامیابی سے نکال لیتا ہے۔ اچانک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا، آپ کا مطلب ہے اسی لڑکے نے کل آپ سے بات کی تھی؟ 100% یہی ہوا ہے، دتا صاحب نے کہا۔ یہ بات ابھی لیٹے لیٹے میرے ذہن میں آئی ہے۔ وہ خانہ خراب زبردست نقال ہے۔ ذکی کی آواز بنا لینا اس کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں ذکی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کسی طرح اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ ذکی سامان خریدنے نکلا ہوا ہے، ایسے میں اسے مزید رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور میں بآسانی اس کی کال پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اب کیا کرنا چاہیے؟ دتا صاحب بولے، میاں شبے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، پوری لائن میں آوازوں کے 2 ہی نقال ہیں، ایک تو پچھلے مہینے سے یونٹ کے ساتھ سنگاپور گیا ہوا ہے، دوسرا یہ حرام زادہ آٹوگراف ہے۔ تم فوراً اپنے ڈی ایس پی سے ملو اور اسے گرفتار کرواؤ۔ میں نے کہا، دتا صاحب ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اگر آٹوگراف مجرم ہے تو میں اسے بھاگنے نہیں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پرچہ کٹانے سے پہلے اس سے مل کر تھوڑی سی تفتیش کر لوں، بعد میں آسانی رہے گی۔ در حقیقت مجھے یہ معاملہ فلمی سا لگ رہا تھا۔ دتا صاحب نے جوش پر قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم اس بارے میں بہتر سمجھتے ہو، ویسے میں تمہیں بتاؤں یہ کام اس خبیث کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے۔ میں نے کہا، جناب آپ گھبرائیں نہیں، کل تک سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اگلے روز علیہ صبح میں نے عبدال احمد عرف آٹوگراف کو اس کے رہائشی کوارٹر میں جا لیا۔ نیم تاریخ کوارٹر میں وہ اپنے کچھ ایکسٹرا دوستوں کے ساتھ مقیم تھا۔ 500-600 روپیہ کرایہ ہوگا جو سب مل ملا کر چکا دیتے ہوں گے۔ رات کسی شوٹنگ کے جاگے ہوئے یہ مست حال لڑکے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے آٹوگراف کو جگایا تو وہ میری آمد پر بھونچ کا رہ گیا۔ آٹوگراف کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی، جسم ایکسٹرا اداکاروں کی طرح فاقہ زدہ، مگر چہرے پر ایک طرح کی معصومیت تھی۔ پیشانی پر بال تھوڑے سے اڑے ہوئے تھے۔ وہ مختلف اسٹوڈیوز میں اکثر گھومتا پھرتا نظر آ جاتا تھا، پروڈیوسروں کی خوشامدیں کرتا، ہدایت کاروں کی گاڑیوں کے دروازے کھولتا اور سینئر اداکاروں کی مٹھی چاپی کرتا۔ وہ ایک کامیاب نقال اور معروف ایکسٹرا اداکار تھا، مگر اس کی اجرت اتنی ہی تھی جتنی ایک راج مزدور کی ہوتی ہے۔ اس کے چاروں طرف غربت کی دلدل تھی اور وہ ایکسٹرا سے ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تھوڑا سا خوف جھلکنے لگا۔ وہ اللہ دتا صاحب کے ساتھ ہونے والے فراڈ کے متعلق جانتا تھا۔ میں نے اس حوالے سے بات آگے بڑھائی اور اسے بتایا کہ اس سلسلے میں اس پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ آٹوگراف کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ بے ڈھنگے انداز میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ اس کی باتوں میں مجھے کوئی خاص وزن محسوس نہیں ہوا، شاید اس بے وزنی کی وجہ اس کی بدحواسی تھی۔ اس کی آواز بھی مجھے کچھ پھٹی پھٹی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ابتدائی پوچھ گچھ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مسئلہ تھانے پہنچ کر ہی حل ہوگا۔ میں جاوید عمر کی حیثیت سے ملزم کو تھانے لے جا سکتا تھا اور نہ اس سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا،
میں نے آٹوگراف نامی اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لیا اور سیدھا دتا صاحب کے گھر واقع ماڈل ٹاؤن پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے اپنے ڈی ایس پی دلجیت کمار کو فون کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ایک سب انسپکٹر کو ضروری کارروائی کے لیے بھیج دیں۔ 15,000 ان دنوں خاصی بڑی رقم تھی۔ ڈی ایس پی کو فوراً نوٹس لینا پڑا۔ قصہ مختصر دوپہر سے پہلے ابدال عرف آٹوگراف حوالات میں پہنچ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے سب انسپکٹر سے خاص طور پر سفارش کی کہ دوران تفتیش ملزم پر ہاتھ ذرا نرم رکھا جائے۔ میں 2 بجے دوپہر اسٹوڈیو پہنچا اور اس وقت وہ ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس نے اس کیس کو ایک بالکل نیا رخ دے دیا۔ یہ کال ایک ایسے شخص کی طرف سے تھی جس کی ہدایات کو نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کردار کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ کال کرنے والے نے اپنے اس شبے کا اظہار کیا کہ تھوڑی دیر پہلے گرفتار ہونے والا شخص ابدال عرف آٹوگراف مجرم نہیں ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں ذاتی طور پر اس معاملے کی تفتیش کروں اور کسی بے گناہ کو سزا نہ ہونے دوں۔ ہاں، اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر کسی طرفداری کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ معاملہ خاصا الجھا ہوا اور پرسرار لگ رہا تھا۔ اس روز شام کو میں اسٹوڈیو کے سامنے والے بازار میں مجید پہلوان کے پاس پہنچا۔ مجید پہلوان ایک ایکسٹرا سپلائر تھا، خاصا زیرک شخص تھا اور پہلوان ہونے کے باوجود بڑے پڑھے لکھوں جیسی گفتگو کرتا تھا۔ آٹوگراف نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جمعرات کے روز جس وقت ذیشان فلمز کے دفتر میں واردات ہوئی وہ مجید پہلوان کے ساتھ تھا اور ایک پنجابی فلم کے سیٹ پر شوٹنگ ہو رہی تھی۔ مجید پہلوان نے آٹوگراف کے بیان کی تصدیق کی اور بتایا کہ واردات کے روز آٹوگراف سیٹ پر موجود تھا اور 10-15 دوسرے افراد بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، مجید پہلوان، اس تصدیق سے بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس واردات میں آٹوگراف کا کردار صرف اتنا ہے کہ اس نے ایک ٹیلی فون کال کی ہے۔ یہ کال وہ کسی بھی وقت کر سکتا تھا، پیشاب کرنے کے بہانے، چائے پینے کے بہانے یا کسی اور کام کی آڑ میں۔ اگر اس نے اسٹوڈیو کے باہر کال کی ہو تو بھی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ درکار تھے۔ مجید پہلوان نے الجھن سے کہا، جناب یہ پیسے کا معاملہ ہے، میں یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال اتنا ضرور کہوں گا کہ اس روز جو شوٹنگ ہو رہی تھی اس میں کسی ایکسٹرا کے لیے فلور سے باہر نکلنے کے مواقع بہت کم تھے۔ مسلسل شاٹ ہو رہے تھے، ڈائریکٹر نے سب کو ریڈی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کتنے ایکسٹرا حصہ لے رہے تھے؟ وہ بولا، 10 لڑکے تھے، ان میں سے 5-6 کے مکالمے بھی چل رہے تھے۔ بات کرتے کرتے مجید پہلوان اچانک چونک گیا۔ تھوڑی دیر بعد حیرت سے خود ہی کچھ سوچتا رہا، پھر ڈرامائی لہجے میں بولا، آپ لوگوں کا خیال ہے نا کہ آٹوگراف نے ذکی کی آواز بنا کر ٹیلی فون کیا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پورے یقین سے بولا، یہ ہو ہی نہیں سکتا جی، آپ غلط سوچ رہے ہیں، اس واردات میں آٹوگراف بیچارے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تم اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا، جناب جاوید صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس روز تو آٹوگراف کا گلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یوں یاد آیا ہے کہ شوٹنگ میں چند ایکسٹراز کو مکالمے بھی بولنا تھے۔ ایک ایکسٹرا کے تو 7-8 فقرے تھے۔ ڈائریکٹر صاحب یہ فقرے آٹوگراف کو دینا چاہ رہے تھے، مگر پتہ چلا کہ اس کی آواز ہی خراب ہے۔ دراصل ایک رات پہلے وہ ایک ایکشن فلم کی ڈبنگ کراتا رہا تھا، چیخ چیخ کر اس نے گلے کا ستیہ ناش کر لیا تھا۔ مجید پہلوان کی بات پر مجھے یاد آیا کہ جب میں نے کوارٹر میں صبح آٹوگراف سے بات کی تھی تو اس وقت بھی اس کی آواز پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ ممکن ہے 3 روز پہلے وہ زیادہ خراب رہی ہو۔ مجید پہلوان کے بیان کے بعد میں نے موقع پر موجود چند دوسرے افراد سے بھی تصدیق کی۔ اندازہ ہوا کہ آٹوگراف کو اس کیس میں شامل تفتیش کرنا درست نہیں تھا۔ میں جب واپس آنے لگا تو مجید پہلوان نے قریب آ کر چپکے سے کہا، میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو گاڑی میں میرا انتظار کریں، میں آ رہا ہوں۔ میں نے رضامندی ظاہر کی۔ تھوڑی دیر بعد میں اور مجید پہلوان ایک قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ مجید پہلوان نے کہا، آٹوگراف سیدھا سادہ لڑکا ہے، زیادہ چکر فریب نہیں جانتا۔ میرا تو خیال ہے اسے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کون ہو سکتا ہے اس کا دشمن؟ وہی جس نے ٹیلی فون کیا ہے جناب۔ تمہارا مطلب ہے ذکی احمد؟ بالکل وہی، لیکن اللہ دتا صاحب کو تو اس پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کا لین دین اس کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اسے کیا ضرورت تھی 15,000 کے لیے منہ کالا کرنے کی؟ مجید بولا، یہی تو نکتہ ہے، اللہ دتا صاحب ذکی پر شک کر نہیں سکتے تھے، ان کا دھیان کسی اور طرف ہی جانا تھا اور اس طرف گیا جس طرف ذکی احمد چاہتا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، ذکی اور آٹوگراف میں کیا رکابت ہے؟ مجید بولا،
بہت بڑی رکابت ہے جی، یہ اندرون خانہ باتیں تو ہم جانتے ہیں۔ دراصل جاوید صاحب، یہ جو آٹوگراف ہے نا، اس کو ایک رول مل رہا تھا فلم نیلا آسمان میں۔ آپ جانتے ہی ہیں نیلا آسمان کتنی بڑی پروڈکشن ہے اور کتنے بڑے بجٹ سے بن رہی ہے۔ یہ رول بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ ایسے رول آٹوگراف جیسے جونیئر اداکاروں کی زندگی کا حسین ترین خواب ہوتے ہیں۔ اس رول کے لیے جو نام زیر غور تھا وہ زکی کا تھا۔ زکی کے لیے بھی یہ ایک گولڈن چانس ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے بھی ہو یہ رول اسے ملے۔ اس کے تعلقات بھی کافی ہیں، سفارشیں وغیرہ بھی لڑاتا رہتا ہے، مگر میں جانتا ہوں ڈائریکٹر صاحب کشمکش میں ہیں۔ اس کردار کے چہرے پر جو تھوڑی سی معصومیت درکار ہے وہ زکی کے پختہ چہرے پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے مجید کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے زکی احمد نے ایک چال کھیلی ہے تاکہ آٹوگراف پر کیس بن جائے اور اس رول کے لیے اس کا بڑا حریف مقابلے سے خارج ہو جائے۔ بالکل یہی بات ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ اگر واردات کے روز آٹوگراف کے گلے کا نقص ثابت نہ ہوا ہوتا تو میں مجید کی بات کو اتنی جلدی قابل یقین نہ جانتا، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ چال زکی احمد کی کھیلی ہوئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ دتا صاحب اس پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور تفتیش کا رخ جلد یا بدیر آٹوگراف کی طرف مڑ جائے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے اشاروں کنایوں میں یہ بات خود ہی دتا صاحب کے ذہن میں ڈال دی ہو۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اس نے ایک شاندار داؤ لگایا تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھر رہا تھا اور یہ سوال آٹوگراف کے بارے میں تھا۔ اپنے نام ہی کی طرح اس کی شخصیت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ میرے ذہن میں خواہ مخواہ اس کے متعلق تجسس جاگ رہا تھا۔ مجید پہلوان کی صورت میں میرے سامنے ایک ایسا شخص موجود تھا جو انڈسٹری کا رمز شناس ہونے کا دعوے دار تھا اور میرے تجسس کو دور کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، مجید پہلوان، یہ آٹوگراف کا نام آٹوگراف کیسے پڑا؟ مجید ہنستے ہوئے بولا، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ یہ سوال مجھ سے ضرور کریں گے۔ یہ چند سال پرانی بات ہے اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو جانتے ہیں وہ بھی بھول چکے ہیں۔ زندگی کی مارا ماری میں نام ہی یاد رہ جائیں تو بڑی بات ہے، ان کے معنی پر کون غور کرتا ہے جی؟ اور پھر یہ واقعہ ایک معمولی ایکسٹرا کے ساتھ ہوا تھا اور ان بیچاروں پر اس سے بھی بڑے بڑے حادثے گزرتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک ایکسٹرا لڑکی جو لیڈی پولیس کی وردی میں تھی کسی کام سے اسٹوڈیو سے باہر نکلی۔ گشتی پولیس والوں نے اسے جعل سازی کے الزام میں پکڑ لیا اور تانے لے گئے۔ جب تک کوئی ذمہ دار شخص اس کے پیچھے جاتا بیچاری فنکارہ کا حشر ہو گیا۔ مجید نے ایک بار پھر غیر متعلق موضوع چھیڑ دیا تھا۔ میں اسے کھینچ کھانچ کر واپس آٹوگراف پر لایا۔ اس نے کہا، کچھ سال پہلے آٹوگراف نے ایک پنجابی فلم میں مختصر سا رول کیا تھا۔ یہ ایک خوانچہ فروش کا کردار تھا جو ایک معروف بڑک مار اداکار کی نکالی کا شوقین ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس رول کو پسند کیا۔ مشکل سے 5-6 منٹ کا کام تھا۔ آٹوگراف اس پر بھی خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ غریب آدمی کے پاس خوابوں کے سوا اور ہوتا بھی کیا ہے۔ آٹوگراف نے کامیابی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اس نے سوچا تھوڑے عرصے میں وہ مشہور اداکاروں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ یار دوستوں نے بھی اس کے جذبات کا خوب فائدہ اٹھایا۔ کئی دن تک ادھار لے لے کر وہ انہیں مٹھائیاں کھلاتا اور فلمیں دکھاتا رہا، لیکن ہونا تو وہی تھا جو مدتوں سے بے وسیلہ لوگوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ آٹوگراف کو کہیں سے کسی بڑے کردار کی آفر نہ ہوئی اور اس نے ایک بار پھر فلم سازوں اور ہدایت کاروں کے دھکے کھانے شروع کر دیے۔ ایک روز دوستوں نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ میڈم شاہ تمہاری بہت تعریف کر رہی تھیں، اس نے تمہارا خوانچہ فروش والا رول دیکھا ہے، کہتی تھیں اس شخص کے اندر ایک بہت بڑا فنکار چھپا ہوا ہے۔ ایک دوسرا دوست بولا، بھائی اس نے تو مجھے یہاں تک کہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہیں۔ آٹوگراف کے چہرے پر پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں۔ وہ ان دنوں نیا اسٹوڈیو میں آیا تھا، آج کل سے کچھ زیادہ ہی شرمیلا اور بھولا تھا۔ اس کا بھولپن دیکھ کر ایک شخص کی رگیں ظرافت پڑ گئی اور اس نے کہا، ابے تم ملنے کی بات کرتے ہو؟ میڈم شاہ تو اس کا آٹوگراف لینے کے لیے مچل رہی تھیں، مجھ سے پوچھ رہی تھی وہ اسٹوڈیو کس وقت آتا ہے۔ میں نے کہا، وہ چلتا پرزا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ کہنے لگیں، اچھا اس سے کہنا کہ اگر کسی وقت فراغت ہو تو کوٹھی آ کر مجھ سے مل لے۔ غرض دوستوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور چرب زبانی سے اس پر ثابت کر دیا کہ میڈم شاہ اس کا آٹوگراف لینا چاہتی ہے۔ فراغت ڈھونڈنے کی بلا کیا ضرورت تھی؟ صبح 10-11 بجے تک اسٹوڈیو میں دھکے کھانے کے بعد اس کے پاس فراغت ہی فراغت تھی۔ اگلے روز اس نے نہا دھو کر اپنا سب سے اچھا لباس پہنا اور جیب میں نیا فاؤنٹین پین ٹکا کر آٹوگراف دینے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے سادہ ذہن میں یہ بات بھی نہ آئی کہ آٹوگراف دینے والے یوں اپنے پرستاروں کا گھر ڈھونڈ کر دروازے نہیں کٹکھٹایا کرتے۔ اس کے ذہن میں بس اپنا خوانچہ فروش والا کردار تھا۔
اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا قلعہ سر کر چکا ہے۔ اپنی ہی بات قطع کر کے مجید پہلوان نے کہا، تم میڈم شاہ کے متعلق جانتے ہو؟ میں اس کے بارے میں جانتا تھا، لیکن تفصیل سے جاننے کے لیے میں نے انڈسٹری کے دانائے راز مجید پہلوان کو بولنے کا موقع دیا۔ اس نے کہا، میڈم نبیلہ شاہ نام ہے، ایک نازک اندام، خوش اور پری چہرہ لڑکی کا۔ فلم لائن سے اس کا تعلق صرف اتنا ہے کہ وہ کامیاب پروڈیوسر کی بیوہ ہے۔ آج سے کوئی 4 سال پہلے اس کی شادی ہوئی۔ چند ماہ سہاگن کی زندگی گزارنے کے بعد بیچاری پر 9 عمری میں ہی بیوگی کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ اس شادی سے پہلے وہ کسی انگریزی اسکول میں استانی تھی۔ ایک فنکشن میں مرحوم پروڈیوسر نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی اگلی فلم کے لیے چن لیا، مگر جب نبیلہ شاہ سے بات کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ کسی صورت فلم میں کام نہیں کرے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پروڈیوسر نے اسے اپنی زندگی کی فلم میں کاسٹ کر لیا، مگر یہ فلم جو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتی تھی، چند ہی شوٹنگوں کے بعد دھڑام سے نیچے آن گری، اور اس کے نیچے آ کر نبیلہ شاہ کے سہاگ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجید پہلوان بولا، اب نبیلہ شاہ صرف ایک مالدار بیوہ ہے۔ ویسے اسے فلمی لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ فنکار نہیں مگر فن پرست ضرور ہے۔ کبھی کبھی پروڈیوسر اس کے دستے مبارک سے فلموں کا افتتاح بھی کرواتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے وہ ایک مہورت پر اسٹوڈیو آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں میں نے بھی اسے دور سے دیکھا تھا۔ مجید بولا، کسی اچھے خاندان کی ہے، غریب غربا کی مدد بھی کرتی رہتی ہے۔ ہمارے کئی چھچھورے سپر سٹارز نے اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، مگر سب نے منہ کی کھائی۔ ایک بیچارہ تو اس کے عشق میں پاگل ہی ہوا پھرتا تھا۔ ویسے وہ ہے بھی پاگل کرنے والی۔ ایک فلم میں آ جائے تو ہماری ساری ہیروئنوں کی چھٹی کروا دے۔ مجید پہلوان ایک بار پھر حسب عادت موضوع سے ہٹ رہا تھا۔ میں اسے کھینچ تان کر دوبارہ اصل مسئلے پر لایا۔ وہ کہنے لگا، ہاں تو میں آٹوگراف کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ بن ٹھن کر نبیلہ شاہ کو ملنے چلا گیا۔ وہاں اس پر جو بیتی اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نبیلہ شاہ کے ملازموں نے اس پر کتے چھوڑ دیے تھے، جنہوں نے اسے لہو لہان کر دیا اور کپڑے پھاڑ کر رکھ دیے۔ کچھ کا خیال ہے کہ نبیلہ شاہ نے غصے میں آ کر اسے سیڑھیوں میں دھکا دے دیا تھا اور بعد میں چھڑیوں سے بری طرح پیٹا تھا۔ بہرحال یہ اعتراف تو خود آٹوگراف نے بھی کیا تھا کہ نبیلہ شاہ نے اس کی دخل در معقولات پر اسے تھپڑ مارے اور اس کے نوکروں نے اسے دھکے دیے، جس کی وجہ سے اس کا قلم ٹوٹ گیا اور اس کی پشاوری چپل کا تسمہ نکل گیا، جس کے سبب اسے چپل ہاتھ میں اٹھا کر آنا پڑا۔ تو جناب جاوید صاحب، نبیلہ شاہ کے ہاں آٹوگراف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہایت افسوسناک تھا۔ ایک سادہ لو شخص کی اس درجہ بے عزتی پر خون کے آنسو بہائے جاتے تو بھی کم تھا، مگر یہاں کون کسی کا درد محسوس کرتا ہے؟ یار لوگوں نے اسے بھی ہنسی مذاق کا بہانہ بنایا۔ وہ اسٹوڈیو میں نظر آتا تو لوگ آٹوگراف کے آوازیں نکالنے لگتے۔ پہل تو اس نے اس چھیڑ چھاڑ کا بہت اثر قبول کیا، اسٹوڈیو آنا جانا ترک کر دیا، یاروں دوستوں سے نظریں چرانے لگا۔ آٹوگراف اس کی مستقل چھیڑ بن گئی اور اس نے اس نام کو ذہنی طور پر قبول کر لیا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد میں نے آٹوگراف کے رویے میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ اس کے اندر جیسے ایک آگ سی روشن ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کام میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا اور اس پر ترقی کرنے کا ایک جنون سا سوار ہو گیا۔ یہ صورتحال کسی نہ کسی طرح اب تک برقرار ہے۔ اس افسوسناک واقعے کو اب قریباً 3 سال ہونے کو آئے ہیں۔ اس دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ آٹوگراف اپنے راستے پر بتدریج آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمت نہیں ہاری۔ اب وہ اپنے ایکسٹرا ساتھیوں سے آگے نکل چکا ہے۔ اسے فلموں میں لائنیں بھی مل رہی ہیں۔ پچھلے مہینے اس نے ایک فلم میں 15-20 منٹ کا ایک کردار ادا کیا ہے۔ اب نیلا آسمان میں بھی اسے کام ملنے کی امید ہے۔ اگر وہ اس 15,000 روپے کے چکر سے بچ گیا تو مجھے یقین ہے یہ رول اسے ہی ملے گا، اور یہ رول ملنے کا مطلب ہے وہ معاون اداکاروں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، وہ اس 15,000 روپے کے چکر سے ضرور بچے گا۔ ایک طرح سے مجید پہلوان کے بیان نے پوری صورتحال واضح کر دی تھی۔ یہ سب کیا دھرا ذکی احمد ہی کا تھا۔ اس نے بڑی عیاری سے آٹوگراف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل انور علی کو ذکی احمد کی ٹوہ میں لگایا اور اس نے تیسرے دن اندرون شہر رہنے والے ان 2 لڑکوں کا سراغ لگا لیا جو ذکی احمد کی ہدایت پر اللہ دتا صاحب سے 15,000 روپے لینے پہنچے تھے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا۔ ذکی احمد اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا اور آٹوگراف کو رہائی ملی۔ غم اور خوشی، اندھیرا اور اجالا، دکھ اور سکھ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خلا چھوڑ جاتے ہیں۔ آٹوگراف بھی سازش کے اندھیرے سے نکلا تو نیلا آسمان کے چمکتے ہوئے رول نے اس کا استقبال کیا۔ آٹوگراف کو
ایک نیا خوبصورت فلمی نام دیا گیا اور فن کے حوالے سے اس کے لیے نئے دور کا آغاز ہوا۔ نیلا آسمان زیر تکمیل تھی کہ آٹوگراف کو کئی اور جاندار رول ملے۔ وہ نہایت تیزی سے ترقی کے خود کار زینوں پر آ گیا۔ انہی دنوں مجھے ایک بار پھر وہی کال موصول ہوئی جس کے ذریعے چند ماہ پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ میں آٹوگراف کے کیس کی چھان بین کروں اور اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے سزا سے بچاؤں۔ اس دفعہ مجھے کہا گیا کہ آٹوگراف کے حاسد پیدا ہو رہے ہیں۔ ذکی احمد اور اس کے بہی خواہ بھی اس سے بدلہ لینے کی فکر میں ہیں، لہٰذا میں اس کی حفاظت کا بندوبست کروں۔ اگر پولیس کی جانب سے مستقل تحفظ فراہم ہو سکتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی پرائیویٹ انتظام کروں۔ زیادہ مناسب ہے کہ آٹوگراف کو بھی اس انتظام کا علم نہ ہو۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد میں نے ہیڈ کانسٹیبل انور علی کو آٹوگراف کے پاس پرائیویٹ سیکرٹری رکھوا دیا۔ ویسے بھی آٹوگراف کو مختلف معاملات کے لیے ایک پڑھے لکھے شخص کی ضرورت تھی۔ وہ خود صرف میٹرک پاس تھا۔ انور علی جو دلیر ہونے کے علاوہ لڑائی بڑھائی میں بھی ماہر تھا، خوش اسلوبی سے اپنے فرائض سر انجام دینے لگا۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک روز انور علی کی وساطت سے مجھے ایک حیرت انگیز اور خوش کن خبر ملی۔ انور علی نے بتایا کہ آٹوگراف اور میڈم نبیلہ شاہ میں کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور ایک دو بار ہوٹل میں بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ابھی یہ بات کسی کو معلوم نہیں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں شادی کے موڈ میں ہیں۔ فلمی دنیا میں ایسی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہتی ہے، راتوں رات تقدیریں پلٹتی ہیں۔ کبھی شام کے خاک نشیں صبح کے عرش نشیں بن جاتے ہیں، اور کبھی انٹرکون میں ڈنر کرنے والے اگلے دن نان چھولے کے ناشتے کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ آٹوگراف بھی ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھا۔ اس کا مستقبل درخشاں تھا۔ وہ جوان تھا، خوبصورت نہیں تو بدصورت بھی نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دل موہ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر اس نے کل کی دشمن کو آج کی دوست بنا لیا تھا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کامیابی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور زخموں کو پاٹنے کے لیے دولت ایک تیر بہدف مرہم ہے۔ مگر ایک اندیشہ بھی میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، کہیں آٹوگراف نبیلہ شاہ سے انتقام لینے کے چکر میں تو نہیں؟ اس سلسلے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا جب تک معلوم نہ ہوتا کہ ان کے نئے تعلقات کا آغاز کیسے ہوا اور وہ کیوں کر پروان چڑھے۔ صورتحال کا ایک نہایت تاریک پہلو تھا اور ایک نہایت روشن۔ بہرحال کچھ بھی تھا، یہ بات یقینی تھی کہ مستقبل قریب میں آٹوگراف اور میڈم شاہ کے رومانس کی خبر انڈسٹری کے لیے تہلکہ خیز ثابت ہوگی۔ وہ جنوری کی ایک سرد شام تھی، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ دوسرے لوگوں کی طرح سر شام میں بھی بند ہو گیا تھا۔ کوئی 6 بجے کے لگ بھگ مجھے انور علی کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ اس نے مجھے یہ ایک اہم اطلاع دی کہ میڈم شاہ ایک سفید مورس کار میں آٹوگراف سے ملنے پہنچی ہے۔ وہ دونوں اس وقت شاید ڈرائنگ روم میں موجود ہیں۔ میڈم شاہ کا خود چل کر آٹوگراف سے ملنے پہنچنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس آمد کے پیچھے کوئی خاص مقصد کار فرما ہے۔ کچھ سوچ و بچار کے بعد میں نے اس معاملے کو خود دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی کھٹارہ گاڑی گراج سے نکال کر میں آٹوگراف کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راج گڑھ میں ایک کنال کی یہ کوٹھی آٹوگراف نے چند ہفتے پہلے خریدی تھی۔ میرے غریب خانے سے اس کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ قریباً 5 منٹ بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ علاقے میں لائٹ گئی ہوئی تھی، پھر بھی ایک جانب تاریکی میں مجھے میڈم شاہ کی سفید مورس نظر آ گئی۔ وہ عموماً شیورلیٹ استعمال کرتی تھی۔ مورس میں یہاں آنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رازداری چاہتی ہے۔ انور علی مجھے گیٹ کے پاس ہی کھڑا نظر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ میڈم شاہ پچھلے 15 منٹ سے ڈرائنگ روم میں اکیلی بیٹھی ہے۔ 2 بار مجھ سے کہہ چکی ہے کہ صاحب کو بلاؤ۔ صاحب اطمینان سے چھت پر ٹہل رہا ہے، غصے میں بھرا ہوا ہے۔ کہتا ہے جاؤ میں بھی آتا ہوں۔ میں انور علی کے ساتھ اندر آیا۔ وہ کوٹھی کے ہر گوشے سے واقف تھا۔ ایک راہداری سے گزر کر مجھے صحن کے ایک ایسے تاریک گوشے میں لے آیا جہاں سے بآسانی ڈرائنگ روم میں جھانکا جا سکتا تھا۔ دیوار گیر آہنی گرل کے دوسری جانب شیشہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندرونی آوازیں بن بنہٹ کی صورت میں سنائی دے رہی تھی۔ آٹوگراف اب ڈرائنگ روم میں پہنچ چکا تھا اور اس کی جون بہت تیزی سے تبدیل ہوئی تھی۔ چند ماہ پہلے کا فاقہ زدہ ایکسٹرا اداکار اس کی خوش پوشی اور خود اعتمادی کے پیچھے اوجھل ہو چکا تھا۔ میڈم شاہ خوبصورت ساڑی میں ملبوس اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ترشی ہوئی سفید کوہنی صوفے کے ہتھے پر تھی اور تھوڑی ہتھیلی پر ٹکی ہوئی تھی۔ بڑا پیارا سا پوز تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی میں اس کے نکرئی بندے ہولے ہولے شہابی گالوں پر لرز رہے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف طور پر اندازہ ہوتا تھا کہ آٹوگراف اس سے روٹھا ہوا ہے اور وہ اسے منا رہی ہے۔ پھر اس نے آگے کو جھک کر آٹوگراف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آٹوگراف کے چہرے کی بیزاری برقرار رہی۔ نبیلہ شاہ نے محبوبانہ انداز میں اٹھلاتے ہوئے کہا، جناب پتہ بھی چلے اب یہ موڈ کیسے ٹھیک ہوگا۔ 3 روز سے ٹیلی فون کر رہی ہوں، 2 دفعہ شرفو کو بھیجا ہے۔
اب خود سر کے بل چل کر آ گئی ہوں. آپ کا مزاج ہے کہ بحال ہی نہیں ہو رہا. آٹوگراف کی خشک اور کھردری آواز سنائی دی. اب یہ مزاج ایسا ہی رہے گا. آٹوگراف کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میڈم شاہ بری طرح چونک گئی. اس نے آٹوگراف کا ہاتھ چھوڑا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی. ابدال، آخر بات کیا ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں. ابدال نے اٹھ کر شیشہ بند کیا اور پردہ برابر کر دیا. اب میں صرف ان کی آوازیں ہی سن سکتا تھا، اور وہ بھی کان لگا کر بڑی مشکل سے. آٹوگراف کی تند و تیز کاٹدار آواز سنائی دی. میڈم شاہ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. ہم دونوں کو اپنے راستے جدا کرنے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہو ابدال؟ میڈم شاہ کی لرزاں آواز ابھری. کہیں تم نے نشہ تو نہیں کر رکھا؟ نہیں میڈم شاہ، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں. سچ پوچھتی ہو تو میں نے کبھی تم سے شادی کا سوچا ہی نہیں. چند لمحوں کی گھمبیر خاموشی کے بعد میڈم شاہ کی آواز ابھری. ابدال، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ تمہاری سزا تھی، ابدال نے صاف سیدھے لہجے میں کہا. میں نے اپنی حد تک کا بدلہ لیا ہے. تمہارے ان تھپڑوں کے جواب میں آج میں تمہارے منہ پر انکار کا تھپڑ مارتا ہوں. میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. نبیلہ شاہ گھگیائی. خدا کے لیے ابدال، خدا کے لیے ایسی بات مت کہو. سب کچھ بکھر جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. آٹوگراف نے ایک تضحیک آمیز کہا لگایا. نبیلہ بیگم، فلموں کے یہ ڈائلاگ اب گھر جا کر بولو تو زیادہ بہتر ہے. ٹائم کافی ہو چکا ہے، مجھے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں. پھر قدموں کی آواز آئی. آٹوگراف میڈم نبیلہ کو کمرے میں چھوڑ کر واپس جا رہا تھا. اونچی ایڑی کی ٹھک ٹھک گونجی. نبیلہ اضطراری کیفیت میں اس کے پیچھے گئی تھی. ابدال، اس کی آواز سنائی دی. اس آواز میں التجا کی انتہا بھی تھی اور ایک تنبیہ کی ابتدا بھی. ابدال نے یہ آواز نہیں سنی اور تیش کے بہرے پن میں سیدھا نکلتا چلا گیا. میڈم شاہ کمرے کے بیچ کھڑی چند لمحے سسکتی رہی. پھر اس نے دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے چلتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی. میں اپنی جگہ کھڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا. میرا سارا جسم غصے سے کانپ رہا تھا. انور علی کے ساتھ میں بھی کوٹھی سے باہر آ گیا. سفید مورس کار گلی کے موڑ پر اوجھل ہو رہی تھی. میں کچھ دیر شش و پنج میں اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر اپنی کھٹارا گاڑی کی طرف بڑھ گیا. یہ بڑی عجیب سی صورتحال سامنے آئی تھی. میڈم شاہ جو بڑے بڑے شکاریوں کے جال میں نہیں آتی تھی، ابدال عرف آٹوگراف پر مائل ہو گئی تھی، جبکہ آٹوگراف اس سلسلے میں حیران کن سنگ دلی کا ثبوت دے رہا تھا. میرا یہ اندازہ بالکل درست نکلا تھا کہ وہ اس سے انتقام لینے اور اسے نیچا دکھانے کے چکر میں ہے. یہ فلمی دنیا تھی، اور اس دنیا میں ہر وہ چیز ممکن ہوتی ہے جو باہر کی دنیا میں ناممکن سمجھی جاتی ہے. ایک چھوٹے سے ہوٹل میں آلو انڈے اور تندوری روٹی کا ڈنر کر کے میں اسٹوڈیو پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے. سردی عروج پر تھی اور بوندا باندی نے باقاعدہ بارش کی شکل اختیار کر لی تھی. سڑکیں سنسان اور بازار ویران تھے، لیکن اسٹوڈیو کے اندر کی دنیا جگمگا رہی تھی. رات کی شفٹ میں 2 فلورز پر شوٹنگ ہو رہی تھی. اللہ دیتا صاحب دفتر میں نہیں تھے. میں ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر فلمی میگزین دیکھنے لگا. دفتن فون کی گھنٹی بج اٹھی. میں نے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف وہی جانی پہچانی آواز تھی جو اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھے آٹوگراف کے بارے میں ہدایت دے چکی تھی. یہ پنجاب پولیس کے ایک سینئر آفیسر مشتاق شاہ صاحب تھے. محکمے میں ان کا عہدہ ہی بڑا نہیں تھا، نام بھی بڑا تھا. ہر کس و ناکس ان کی عزت کرتا تھا اور ان کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتا تھا. مشتاق صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ فوراً راج گڑھ پہنچوں، کیونکہ مشکوک لوگوں کو آٹوگراف کے گھر کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے. فون رکھتے ہی میں نے کوٹ کے نیچے اپنا ریوالور چیک کیا اور گاڑی کی طرف دوڑ لگائی. تھوڑی ہی دیر بعد میرا اڑن کھٹولا لاہور کی بھیگی ہوئی سڑکوں پر کھڑ کھڑ بجتا راج گڑھ کی طرف جا رہا تھا. 10 منٹ کے اندر میں آٹوگراف کی 2 منزلہ کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا. مجھے دور سے ہی ایک کار نظر آ گئی. یہ کار کوٹھی کے گیٹ سے 10-15 گز دور ایک درخت تلے کھڑی تھی اور اس کی چھوٹی بتیاں روشن تھیں. ذرا غور کیا تو پتا چلا کہ اس کے سائلنسر میں سے دھواں بھی نکل رہا ہے، یعنی گاڑی سٹارٹ تھی. گاڑی کے اندر صرف ایک شخص کا ہیولا نظر آ رہا تھا اور یہ شخص یقیناً ڈرائیور تھا. گاڑی کو دیکھ کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی. میں نے اپنا اڑن کھٹولا کوٹھی سے کچھ فاصلے پر روک دیا اور ایک تنگ گلی کی طرف بڑھا تاکہ کوٹھی کی اقبی سمت پہنچ سکوں. لیکن پھر مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا. کوٹھی کے اندر سے ایک مدھم لیکن بہت دہشت ناک نسوانی چیخ ابھری اور یک بستہ سناٹے کو جھنجھوڑ گئی. اب میرے لیے تاخیر مناسب نہیں تھی. میں براہ راست گیٹ کی طرف بڑھا اور اسے پھلانگ کر اندر چلا گیا. بھیگا ہوا صحن عبور کرنے میں بمشکل 2 سیکنڈ لگے. جو ہی میں نے برآمدے کا جالی دار دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازہ پرشور آواز سے کھلا. اس کے ساتھ ہی نسوانی چیخ دوبارہ گونجی اور کوئی بھاگتا ہوا مجھ سے آ ٹکرایا. تصادم شدید تھا. میں نے بہت کوشش سے خود کو اور ٹکرانے والی کو سنبھالا. وہ صرف ایک چادر لپیٹے ہوئے تھی
اور اس ہلکی پھلکی چادر کے نیچے اس کے پرشباب جسم کے نشیب و فراز چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا اعلان کر رہے تھے۔ میں نے اسے شانوں سے تھام کر زور سے جھنجھوڑا، مگر وہ ہسٹیریائی انداز میں مسلسل چیختی چلی گئی۔ میں نے اسے دوبارہ برآمدے میں دھکیلا اور بازو سے کھینچتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور تھا۔ ایک زینے کے پاس مجھے آٹوگراف کا سیکریٹری انور علی نظر آیا۔ وہ اوندھے منہ گرا ہوا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ گھٹنوں کے زور سے اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عین اس وقت مجھے بالائی منزل سے دھڑ دھڑ کی آوازیں سنائی دیں۔ کچھ لوگ بڑے زور و شور سے کسی کمرے کا دروازہ پیٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ غلیظ گالیاں بھی بک رہے تھے۔ پھر میں نے فائرنگ کی آواز سنی، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ ہوائی فائرنگ تھی اور آٹوگراف کو اس باتھ روم سے نکالنے کے لیے کی گئی تھی جہاں وہ جان بچانے کے لیے گھس گیا تھا۔ میں انور علی کو پھلانگ کر زینوں پر آیا اور بغیر آواز پیدا کیے بالائی منزل کی طرف لپکا۔ آخری زینے پر پہنچ کر میں نے دیکھا 4 ہٹے کٹے افراد باتھ روم کے دروازے پر جمع تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں اشاریہ 25 کا کولٹ ریوالور تھا، جبکہ باقی ڈنڈے اور ہاکی وغیرہ سے مسلح تھے۔ ریوالور والا لہیم شہیم تھا اور پیچھے ہٹ ہٹ کر باتھ روم کے دروازے کو اپنے کندھے سے ٹکنے رسیٹ کر رہا تھا۔ جو ہی میں آخری زینے پر پہنچا، 2 افراد نے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور طیش کے جذبات ایک ساتھ ابھرے۔ مجھے صرف ریوالور والے کی فکر تھی۔ میں نے تاک کر اس کے ہاتھ کو نشانہ بنایا۔ پہلی گولی خطا گئی، لیکن دوسری گولی عین اس کی کلائی پر لگی اور کولٹ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چکنے فرش پر لڑک گیا۔ 2 مشٹنڈے تیزی سے مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں بھی پوری طرح لڑائی کے موڈ میں تھا۔ میں نے ایک کو جھکائی دے کر اس کا وار خالی دیا اور دوسرے کی ہاکی نیچے آنے سے پہلے ہی اس کے سینے پر ایک ایسی زوردار لات جمائی کہ وہ کھڑکی کا شیشہ توڑ کر 15-16 فٹ کی بلندی سے نیچے ایک کیاری میں جا گرا۔ اس کی گردن میں شدید چوٹ آئی اور بعد ازاں اسے ہاسپٹل روانہ کرنا پڑا۔ ریوالور والا اپنی زخمی کلائی تھامے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کے تیسرے ساتھی نے لپک کر ریوالور تک پہنچنا چاہا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے ریوالور کو زینوں سے نیچے پھینک دیا۔ اس شخص نے بھنا کر اپنی ہاکی سے میرے سر کو نشانہ بنایا، لیکن ہاکی اچٹ کر کندھے پر لگی۔ پھر بھی شدید ضرب تھی۔ میں ڈگمگا کر رہ گیا۔ موقع غنیمت جان کر دوسرا شخص بھی مجھ پر جھپٹا، مگر اس دوران آٹوگراف نے ہمت کر کے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ یہ کھلا ہوا دروازہ جھپٹنے والے کے منہ پر لگا اور وہ چلا کر رہ گیا۔ آٹوگراف صرف ایک انڈر ویئر میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا استرا تھا جو اس نے باتھ روم میں سے لے لیا تھا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور اور آٹوگراف کے ہاتھ میں استرا دیکھ کر حملہ آور ایک دم دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، میں نے چلا کر کہا۔ ہاتھ اوپر اٹھانے کی بجائے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور دوسرا بڑے سٹائلش انداز میں کلا بازیاں کھا کر قالین پوش زینوں پر سے اوجھل ہو گیا۔ تیسرا جو زخمی تھا وہ لہیم شہیم بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ اسے میں نے دبوچ لیا اور اڑنگا لگا کر نیچے گرا دیا۔ اب زخمی انور علی بھی ڈگمگاتا ہوا اوپر آ گیا۔ میں نے اس کا زخم دیکھا۔ زخم ایسا تھا کہ ٹانکوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ باتھ روم میں گھس جائے اور ٹھنڈے پانی کے نیچے سر رکھے۔ برآمدے میں ملنے والی لڑکی کی طرح آٹوگراف بھی نیم اریاں نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر انڈر ویئر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جس وقت حملہ آور کوٹھی میں گھسے، آٹوگراف کس حالت میں تھا۔ دفعتاً میری نگاہ آٹوگراف کے پاؤں پر گئی اور میں ششدر رہ گیا۔ وہ شدید زخمی تھا۔ اس کا پورا پاؤں خون میں ڈوبا ہوا تھا اور فرش پر جہاں جہاں اس کا پاؤں پڑا تھا خونی پنجہ بن کر رہ گیا تھا۔ یہ گولی کا زخم تھا۔ کولٹ ریوالور کی گولی اس کی پنڈلی میں لگی تھی اور ہڈی توڑ کر دوسری طرف نکل گئی تھی۔ یہ آٹوگراف کی ہمت تھی کہ اب تک اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ کوئی کمزور دل کا ہوتا تو اب تک بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ میں نے انور علی سے ایک رسی منگوائی اور اس کی مدد سے لہیم شہیم شخص کی مشکیں کس دیں۔ اس کے بعد میں نے تھانے فون کر کے گاڑی منگوائی اور زخمی آٹوگراف کو اپنے اڑن کھٹولے میں ڈال کر میو ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ ایکس رے کے بعد پتہ چلا کہ آٹوگراف کی پنڈلی کی دونوں ہڈیاں فریکچر ہو چکی ہیں۔ فوری طور پر اس کا آپریشن ہوا اور پاؤں سے گھٹنے تک پلاسٹر چڑھا دیا گیا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ان شب و روز کا ہر ہر لمحہ اس کے لیے قیمتی تھا۔ وہ قدم قدم ترقی کے زینے پر چڑھ رہا تھا، مگر اس چوٹ نے اسے عرش سے فرش پر لا پھینکا تھا۔ اگر اس کی ٹانگ ٹھیک ہو بھی جاتی تو ضائع ہو جانے والے وقت کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر رہ جاتا۔ حملہ آوروں میں سے 2 گرفتار ہوئے تھے۔ دونوں زخمی تھے۔ ایک کی کلائی زخمی ہوئی تھی اور دوسرے کی گردن بلندی سے گر کر خم کھا گئی تھی۔
تحقیق سے پتہ چلا کہ حملہ آوروں کا تعلق ذکی گروپ سے تھا۔ یہ سب افراد فلم فائٹر تھے اور آسانی سے مات کھانے والے نہیں تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے ایک میری ٹانگ کھا کر بلندی سے نیچے جا گرا تھا اور دوسرے کی کلائی میری گولی نے چھید ڈالی تھی۔ بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے۔ ذکی احمد نے انہیں آٹوگراف کی ہڈیاں پسلیاں توڑنے کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے اس کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ اب وہ لاچار ہو کر اسٹوڈیو کی روشنیوں سے دور ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر تھا۔ حملہ آوروں سے اقبالی بیان کے بعد ذکی احمد کی کچی ضمانت بھی منسوخ ہو گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ اس پر 15,000 روپے کے فراڈ کیس میں بھی مقدمہ چل رہا تھا۔ دوسری طرف ہسپتال کے آرتھوپیڈک وارڈ میں ابدال عرف آٹوگراف کا علاج ہونے لگا۔ لاہور میں ایک چھوٹے بھائی کے سوا آٹوگراف کا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کا نام شریف احمد تھا اور وہ ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ آٹوگراف نے شریف احمد کو دیکھ بھال کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک روز شریف احمد بہت گھبرایا ہوا اسٹوڈیو پہنچا۔ میں اس وقت دتا صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور ہم ایک حواس باختہ شاعر سے اس کی بے تکی نظم سن رہے تھے۔ شریف احمد نے رندھی ہوئی آواز میں بتایا کہ ابدال بھائی جان کی زخمی ٹانگ پر پھر چوٹ لگ گئی ہے اور ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر میں لے گئے ہیں۔ اب وہ خون کا مطالبہ کر رہے تھے اور شریف احمد بھاگم بھاگ یہاں پہنچ گیا تھا۔ بڑا نازک وقت تھا، پوچھنے کا موقع بھی نہیں تھا کہ چوٹ کب اور کیسے لگی۔ میں نے فوراً 3-4 بندے اکٹھے کر کے گاڑی میں بٹھائے اور انہیں لے کر ہسپتال پہنچا۔ 3 بوتل خون کا انتظام ہوا اور پھر خدا خدا کر کے آپریشن انجام کو پہنچا۔ آپریشن کرنے والے سرجن نے بتایا کہ ٹانگ میں ہڈی چکنا چور ہو چکی ہے، اس لیے پلیٹیں رکھنا پڑی ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ آخری آپریشن ہو۔ زخم خراب ہے اور کسی بھی وقت پھر سرجری کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوبارہ چوٹ لگنے کے بارے میں جو تفصیل معلوم ہوئی وہ بڑی حیران کن تھی۔ آٹوگراف کے بیان کے مطابق رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وارڈ کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور صرف راہداری میں سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا کہ کسی نے بیڈ کو ایک جانب سے اٹھا دیا ہے۔ وہ لڑک کر پختہ فرش پر گر گیا۔ ڈاکٹروں نے ہلنے جلنے تک سے منع کر رکھا تھا، کہاں یہ کہ وہ 2-3 فٹ کی بلندی سے پورے وزن کے ساتھ گرا۔ اسی وقت پلاسٹر کے اندر سے خون بہنے لگا اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا شریف بستر کے ساتھ ہی لکڑی کی ایک چوکی پر سو رہا تھا۔ آواز سن کر چند دوسرے مریضوں کی طرح وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پھر ٹانگ سے لگاتار خون بہتے دیکھ کر ڈاکٹر کو پکارنے لگا۔ صورتحال سے اشارہ مل رہا تھا کہ آٹوگراف کو دوبارہ لگنے والی چوٹ بھی لگی نہیں بلکہ پہلی چوٹ کی طرح لگائی گئی ہے۔ یہ چوٹ لگانے والا کون ہو سکتا تھا؟ ذکی احمد تو بما اپنے قریبی ساتھیوں کے جیل میں تھا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا دیدہ دلیر ثابت ہوا تھا۔ وہ موقع تاک کر اسپیشل وارڈ میں گھسا تھا اور آٹوگراف کو زخمی کر کے چلتا بنا تھا۔ آٹوگراف کچی نیند میں تھا، لہٰذا اسے پتہ چل گیا کہ کسی نے بیڈ کو ترچھا کر کے اسے گرایا ہے، ورنہ یہی سمجھا جاتا کہ وہ نیند میں گر گیا ہے۔ میں نے وارڈ کے چوکیدار اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور نرسوں سے پوچھ گچھ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی مشکوک شخص کو وارڈ میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا وارڈ میں صرف مریض اور ان کے لواحقین تھے یا اسٹاف تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل انور علی کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے ملزم اسٹاف میں سے ہی کوئی شخص ہو۔ اسے ایک وارڈ بوائے پر شبہ تھا۔ ہم نے اس وارڈ بوائے سے پوچھ گچھ کی اور اسے 10-12 گھنٹے کے لیے تھانے میں بھی رکھا۔ وہ کرسچین تھا، اس کا نام ڈیزمنڈ تھا۔ کوشش کے باوجود ہم اس سے کچھ معلوم نہ کر سکے۔ ڈیزمنڈ کا کہنا تھا کہ اگر مریض خود نہیں گرا اور اسے کسی نے گرایا ہے تو پھر یہ شریف کے سوا کسی کا کام نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وقوع کے وقت شریف ہی اس کے قریب موجود تھا۔ ڈیزمنڈ کی بات میں وزن تو تھا لیکن وہ مجھے قابل قبول نظر نہیں آتی تھی۔ آٹوگراف اور شریف بھائی تھے۔ شریف چھوٹا تھا اور آٹوگراف نے اسے باپ بن کر پالا تھا۔ وہ بھی بھائی کی بہت عزت کرتا تھا۔ جب سے بھائی بیمار ہوا تھا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی چارپائی سے لگا بیٹھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق ان دونوں میں کوئی ایسا تنازع نہیں تھا۔ سب سے بڑا تنازع جائیداد ہی ہوتی ہے اور یہاں جائیداد کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ پھر شریف احمد کو کیا تکلیف تھی کہ اپنے صحت مند بھائی کو بستر سے گرا کر بے رحمی کا ثبوت دیتا۔ بستر سے گرنے کے بعد ابدال عرف آٹوگراف چند روز تو ٹھیک رہا مگر پھر اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ٹانگ کے زخم میں انفیکشن ہو گیا تھا۔ وہ دن رات درد سے تڑپنے لگا، یہاں تک کہ درد کش گولیوں اور انجیکشنوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ 15-20 روز بعد اس کا ایک اور آپریشن ہوا۔ اس آپریشن سے تکلیف کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی۔ ایک سرجن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید ٹانگ کاٹنی پڑے۔ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ شروع میں فلم لائن کے اکثر لوگ آٹوگراف کی تیمارداری کے لیے آئے تھے لیکن پھر یہ تعداد گھٹنے لگی۔ جو تکلیف بڑھتی گئی تو آٹوگراف اکیلا ہوتا گیا۔
بینک میں جو روپیہ اس نے جمع کرا رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی اس نے خرید رکھی تھی، اس موقع پر وہ گاڑی بیچ کر کام چلا سکتا تھا، لیکن وہ گاڑی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ گاڑی پر ہاتھ صاف کرنے والی ایک جولی نام کی لڑکی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو وقوع کے روز چیختی چلاتی مجھ سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ ان کئی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو ان دنوں آٹوگراف کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ ایسی لڑکیاں فلم سٹوڈیوز میں شکارنوں کی طرح گھومتی رہتی ہیں، جہاں پیسے کی ریل پیل ہو وہیں اپنے جسم کی دکان سجا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ادھر پیسہ ختم ہوا، ادھر یہ پھر سے اڑ گئی۔ جولی بھی پھر سے اڑ گئی تھی اور ساتھ ہی آٹوگراف کی کار بھی اڑا لے گئی تھی۔ اس کا کوئی اتا پتہ ٹھکانہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی والی وارث۔ تلاش کیا جاتا تو کہاں تلاش کیا جاتا۔ انہی دنوں مجھے مشتاق شاہ صاحب کی طرف سے پھر کچھ تازہ ہدایات ملی۔ اس مرتبہ حکم جاری ہوا کہ میں آٹوگراف کو میو ہسپتال سے اٹھا کر پنڈی لے جاؤں اور ملٹری ہاسپٹل میں داخل کروا دوں۔ مشتاق شاہ پنڈی میں بات کر چکے تھے اور وہاں داخلے کے سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نے ہدایت کے مطابق آٹوگراف کو میو ہسپتال سے ڈسچارج کروایا اور اپنی نگرانی میں پنڈی لے گیا۔ داخلے کے کاغذات تیار تھے، آٹوگراف کو ایڈمٹ ہونے میں 10 منٹ بھی نہیں لگے۔ ملٹری ہاسپٹل میں علاج معالجے کی سہولتیں بہتر تھیں، سرجن بھی ماہر ترین تھے۔ یہاں ہونے والا پہلا آپریشن ہی کامیاب رہا اور آٹوگراف کی حالت بہتر ہونے لگی۔ نہ صرف اسے درد میں افاقہ ہو گیا تھا بلکہ وہ اپنا پاؤں بھی ہلانے جلانے لگا تھا۔ امید تھی کہ وہ جلد ہی بیساکھیوں سے چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک روز میں اسے دیکھنے کے لیے ہاسپٹل پہنچا۔ وہ اپنے بھائی کے کندھے کا سہارا لے کر پاؤں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو مجھ سے بغل گیر ہو گیا، کہنے لگا، جاوید صاحب، آپ نے میرے لیے بڑی کوشش کی ہے، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اس کا چھوٹا بھائی شریف مٹھائی کا ڈبہ لے آیا اور میرا منہ میٹھا کروایا۔ بھائی کے کامیاب آپریشن کی خوشی میں اس نے 1 من مٹھائی تقسیم کی تھی۔ دونوں بھائی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میرے خیال میں اس خوشی کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ آٹوگراف کے دشمن نمبر 1 ذکی احمد کو سیشن کورٹ میں سزا ہو گئی تھی، پہلے 15,000 روپے کا فراڈ اور پھر اپنے فلمی حریف پر قاتلانہ حملہ۔ یہ دونوں جرائم اسے 4-5 سال کی جیل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس فیصلے کے خلاف اس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی، مگر امید بہت کم تھی کہ وہ بری ہو سکے گا۔ آٹوگراف کی مزاج پرسی کے بعد میں جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا جب ایک سنگین واقعہ رونما ہو گیا۔ آٹوگراف جو بالکل حشاش بشاش تھا اچانک بجھ سا گیا۔ پہلے اس کا جی متلایا، پھر وہ کہہ کرنے لگا۔ ہم نے اسے سوڈا واٹر پلایا، مگر یہ سوڈا واٹر جیسے اس کے حلق میں گیا تھا ویسے ہی باہر نکل آیا۔ ساتھ ہی اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہونے لگا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر بھاگا بھاگا آیا۔ اس کے معائنہ کرتے کرتے آٹوگراف کو ایک زبردست قے ہوئی۔ اس قے میں خون بھی شامل تھا۔ چھوٹے ڈاکٹر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے فوراً بڑے ڈاکٹر کو بلایا۔ آٹوگراف کی حالت لمحہ بلمحہ غیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بڑے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ زہر خورانی کا کیس ہے، فوراً مریض کا معدہ صاف کرنا ہوگا ورنہ جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ شریف دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور بار بار نیم جان بھائی کی پیشانی چومنے لگتا تھا۔ آٹوگراف کو فوراً تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ ہم بے قراری سے یہاں وہاں ٹہلنے لگے۔ رات گئے تک ڈاکٹروں نے مریض کی کوئی خبر نہیں دی۔ نصف شب کے بعد پتہ چلا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ اس کے معدے سے نکلنے والے مواد میں زہر کی بڑی مقدار موجود تھی۔ اسی دوران آٹوگراف کے چھوٹے بھائی شریف کی طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی۔ دوپہر سے اس کا پیٹ بھی خراب تھا اور وہ گاہے گاہے الٹیاں کرنے لگتا تھا۔ یہ بات اب یقینی تھی کہ زہر کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے۔ آٹوگراف کا بچا کھچا کھانا شریف نے کھایا تھا اور وہ بھی اوندھا ہو گیا تھا۔ باہر طور دوا اور انجیکشن وغیرہ سے اس کی حالت سنبھل گئی اور وہ نصف شب تک ٹھیک ہو گیا، لیکن آٹوگراف بدستور بے ہوش تھا اور ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ کھانا ہاسپٹل کے باورچی خانے سے آیا تھا۔ باورچی خانے میں کام کرنے والے 3 افراد کو شامل تفتیش کر لیا گیا اور حکام ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ ان 3 افراد میں ایک شخص ایسا تھا جو اس سے پہلے میو ہاسپٹل لاہور میں بھی کام کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جن دنوں آٹوگراف ہسپتال کے بیڈ سے گر کر زخمی ہوا یہ شخص اسی وارڈ میں تعینات تھا۔ ظاہر ہے تفتیش کرنے والوں کو اس پر شک ہونا تھا۔ حکام نے اس سے خصوصی طور پر پوچھ گچھ شروع کر دی۔ آٹوگراف اگلے روز دوپہر 12 بجے کے بعد ہوش میں آیا، لیکن اس کی ذہنی حالت غیر تھی۔ وہ بے معنی باتیں کر رہا تھا اور کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کوئی شخص ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور کسی صورت اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ شاید سامعین کا دھیان میڈم شاہ کی طرف چلا جائے، جس کی محبت کو آٹوگراف نے ٹھکرایا تھا اور اسے رسوا کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔
لیکن میں جانتا تھا یہ میڈم شاہ کا کام نہیں ہے. یہ کسی کا کام بھی ہو سکتا تھا لیکن میڈم نبیلہ شاہ کا نہیں. ذکی احمد خود تو جیل میں تھا لیکن عین ممکن تھا کہ اس کے کچھ ہرکارے سرگرم ہوں اور بار بار آٹوگراف کی زندگی کے لیے خطرہ بن رہے ہوں. میں نے انسپیکٹر سے گزارش کی کہ وہ اس لائن پر تفتیش کریں اور ذکی احمد کے ملنے جلنے والوں پر نگاہ رکھیں. میں نے فیصلہ کیا کہ آٹوگراف کی حفاظت کے لیے میں خود بھی زیادہ وقت ہاسپٹل میں ہی گزاروں گا. زہر نے آٹوگراف کے ذہن پر اثر کیا تھا اور وہ کسی وقت عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا تھا. کبھی فلموں کے ڈائلاگ بولتا، کبھی کہتا میں بہت بڑا سٹار بن گیا ہوں، میں ہر فلم سائن نہیں کروں گا، صرف نسیم بانو، مینا اور ریحانہ کے ساتھ کام کروں گا. شریف اس کی حالت دیکھ دیکھ کر روتا تھا اور ہر وقت اسے کندھے سے لگائے گمسم بیٹھا رہتا تھا. وہ دن میرے لیے بڑا انکشاف انگیز تھا. میں اپنے ایک دوست ASI کو ملنے صدر تھانے گیا ہوا تھا. واپسی پر مجھے راجہ بازار سے کچھ چیزیں خریدنا تھی. میں راجہ بازار پہنچ کر تانگے سے اترا اور ادھر ادھر گھومنے لگا. شام ہو چکی تھی لیکن پنڈی کا راجہ بازار شام کے بعد بھی جگمگاتا رہتا تھا. میں ایک دکان سے گرم مفلر دیکھ رہا تھا جب اچانک میری نگاہ جولی پر پڑی. یہ وہی لڑکی تھی جو چند ماہ پہلے آٹوگراف کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی تھی اور جب اس پر برا وقت پڑا تھا تو اس کی کار لے کر رفو چکر ہو گئی تھی. میں نے جولی کو اس کی آواز سے پہچانا، ورنہ وہ برقعے میں تھی اور میرے پاس سے بھی گزر جاتی تو میں بے خبر ہی رہتا. اس نے آواز دے کر ایک رکشہ کو روکا تھا. رکشہ رکا اور وہ اپنا ریشمی برقع سمیٹتی ہوئی اندر گھس گئی. اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے لفافے تھے. اگلے ہی لمحے رکشہ روانہ ہو گیا. میں نے جیسے چونک کر اپنی جگہ سے حرکت کی اور پیچھے آنے والے ایک رکشہ کو ہاتھ دے کر اس میں سوار ہو گیا. کتنے جاسو بابو صاحب؟ رکشے والے نے مخصوص انداز میں پوچھا. جہاں یہ اگلا رکشہ جائے، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا. رکشے والا چونک کر میری طرف دیکھنے لگا. میں نے اسے بتایا کہ میں ASI ہوں اور آن ڈیوٹی ہوں اور اگر اس کی سستی کی وجہ سے رکشہ نکل گیا تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا. میرے تحکمانہ لہجے نے خاطر خواہ اثر کیا اور رکشے والا جو چند لمحے پہلے رکشہ روکنے کے موڈ میں نظر آنے لگا تھا ایک دم چوکس ہو گیا. پٹواری انداز میں بولا، ابھی لو جناب، ذرا قائم ہو کے بیٹھ سو اور دیکھ سو میں اس کو کیسے پکڑتا ہوں. پکڑنا نہیں ہے لالا، میں نے اسے ٹوکا، صرف پیچھا کرنا ہے اور زیادہ نزدیک بھی نہیں جانا. رکشہ والے نے طوفانی انداز میں گیئر لگایا اور روانہ ہو گیا. اگلے 15-20 منٹ تک دونوں رکشے جیسے ہوا میں اڑتے رہے. اگلا رکشہ غالباً اس لیے تیز جا رہا تھا کہ اس میں ایک نوجوان اور خوبصورت سواری تھی، اور جب سواری خوبصورت ہو تو رکشہ خود بخود ہوائی جہاز بن جاتا ہے. ہوائی جہاز کا تعاقب کرنے کے لیے ظاہر ہے دوسرے رکشے کو بھی ہوائی جہاز بننا پڑا. یہ دوڑ دھوپ سوسائٹی کے علاقے میں جا کر ختم ہوئی. رہائشی علاقے میں ایک کوٹھی نما مکان کے سامنے جا کر رکشہ رک گیا. ہمارا رکشہ سیدھا آگے نکلتا چلا گیا اور پھر ایک گلی میں گھومنے کے بعد میں نے اسے ٹھہرا لیا. کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے کوٹھی کے خد و خال اچھی طرح دیکھ لیے تھے، لہٰذا تھوڑی دیر بعد جب میں چہل قدمی کرتا ہوا واپس وہاں پہنچا تو بآسانی پہچان گیا کہ وہ آفت جان کون سی کوٹھی میں داخل ہوئی ہے. وہاں اب تاریکی کا راج تھا. گیٹ، صحن، برآمدہ، باغیچہ، سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. فقط کسی اندرونی کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور ایک کھڑکی کے راستے یہ روشنی سرسبز لان کے تھوڑے سے حصے پر پڑ رہی تھی. کوٹھی میں چوکیدارے کا انتظام دکھائی نہیں دیتا تھا. سڑک بھی سنسان تھی. ایسا سنہری موقع ضائع کرنا میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوا کرتا تھا. میرے نوخیز بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک اٹھی. ارد گرد کا جائزہ لے کر میں نے دیوار پھاندی اور اندر داخل ہو گیا. دبے پاؤں کوٹھی کے مختلف حصوں میں سے گزر کر میں اس روشن کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا جو گیٹ سے نظر آ رہی تھی. دیوار کے ساتھ پشت لگا کر میں نے بڑی احتیاط سے اندر جھانکا. اندرونی پردے میں تقریباً 1 فٹ چوڑا خلا موجود تھا. اس خلا میں سے کمرے کا منظر دیکھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا اور یہ منظر بڑا عجیب سا تھا. کمرے کی چھت سے رنگ برنگے ربن جھول رہے تھے. تمام دیواروں کو بھی سجایا گیا تھا. ایک خوبصورت میز پر ایک بہت خوبصورت کیک پڑا تھا اور اس پر موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں. یہ 20-25 موم بتیاں تھیں. کمرے میں کوئی متنفس دکھائی نہیں دیتا تھا. کھڑکیاں دروازے بھی سب بند تھے. میں اپنی جگہ حیران کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہیں کھڑا رہوں یا آگے پیچھے ہو جاؤں. دفعتاً باتوں کی مدھم آواز سنائی دی. پھر کسی نے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھولا اور اندر آ گیا. یہ ایک نہیں 2 افراد تھے. میں انہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا. ان میں سے ایک تو جولی تھی اور دوسرا شریف احمد تھا، آٹوگراف کا چھوٹا بھائی شریف احمد، جو ہر وقت اس کی چارپائی سے لگا بیٹھا رہتا تھا. اندر گھس کر شریف احمد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. وہ حیرت سے کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا. پھر اس کی نگاہ رنگ برنگ کیک پر پڑی اور وہ بولا، یہ سب کیا ہے بھائی؟ تمہاری سالگرہ، جولی اٹھلا کر بولی. آج 12 تاریخ ہے جناب. تم بھول سکتے ہو، ساری دنیا بھول سکتی ہے، لیکن جولی نہیں بھول سکتی.
شریف احمد کچھ دیر تحیر کے عالم میں جولی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے لپک کر جولی کو بازو میں بھر لیا اور جوش میں اس پر پل پڑا۔ وہ ہنس رہی تھی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اندر کے واہیات منظر سے نگاہیں ہٹا لی اور دیوار سے پشت لگا کر سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آٹوگراف شریف احمد پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کے نزدیک دنیا میں اگر کوئی اس کا سچا خیر خواہ تھا تو وہ شریف احمد تھا، لیکن وہی شریف احمد اس وقت اس لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا جو اسے دھوکہ دے کر بھاگی تھی۔ وہ دونوں اپنے حال میں مست تھے اور آٹوگراف ہسپتال میں سسک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ میں نے ایک بار پھر آگے جھک کر اندر جھانکا۔ جولی اور شریف احمد کیک کاٹ چکے تھے اور اب ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ جولی نے تھرماس میں سے گرما گرم چائے کپ میں انڈیل کر شریف کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ چائے کی چسکیاں لیتا ہوا صوفے پر پھیل گیا۔ جولی صوفے کے ہتھ کنڈے پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اپنی ایک ٹانگ شریف احمد کی گود میں رکھ دی۔ جو لفافے وہ راجہ بازار سے لائی تھی ان میں سے ایک کے اندر گرم سوٹ تھا اور دوسرے میں شلوار قمیص کا کپڑا۔ یہ دونوں چیزیں جولی نے شریف کو سالگرہ کے تحفے میں دی۔ شریف کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا، جولی، میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کہیں بہت دور جہاں آٹوگراف ہو نہ ذکی احمد اور نہ ان دونوں کے بکھیڑے۔ جولی سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی، مشن پورا کیے بغیر جاؤ گے؟ وہ بولا، اب کون سا مشن باقی رہ گیا ہے؟ اس کی ٹانگ ناکارہ ہو چکی ہے، دماغ کی چولیں ڈھیلی ہو چکی ہیں، ہسپتال میں پڑا سسک رہا ہے، اب اور کیا چاہیے ذکی احمد کو؟ وہ بولی، ٹانگ ناکارہ نہیں ہوئی، قابل علاج ہے اور ٹھیک ہو رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ملٹری ہاسپٹل میں رہا تو 1.5-2 ماہ میں بھلا چنگا ہو کر اسٹوڈیو پہنچ جائے گا۔ وہ جلاہٹ سے بولا، تو پھر کیا کروں میں؟ جو کچھ کر چکا ہوں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ حد گزر چکی ہے، اب کسی بھی وقت پھنس سکتا ہوں میں۔ وہ بولی، کہیں تم بھی تو ذکی احمد کی طرح ستاروں کی چال پر یقین نہیں کرنے لگے؟ وہ تو پڑا رہتا ہے ہر وقت برج اکرب اور برج سور کے چکر میں۔ میں ستاروں کی چال نہیں وقت کی چال دیکھتا ہوں، شریف احمد نے کہا۔ ٹھیک ہے، ذکی نے رقم خرچ کی ہے، اب میں بھی اس رقم کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور رقم خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زندہ رہے، بھائی کے قتل کے الزام میں پھانسی نہ پا جائے۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں نے اس مرتبہ کتنی مشکل سے جان بچائی ہے۔ لوگ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں کھا سکتے، میں نے زہر کھایا ہے، نہ کھاتا تو کیا کرتا؟ سب سے پہلے مجھ ہی پر شک ہونا تھا، پولیس فوراً تفتیش کے رگڑے میں رکھ لیتی۔ جولی سگریٹ کا طویل کش لیتے ہوئے بولی، لیکن ذکی احمد اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ خود جیل سے باہر نہ بھی آ سکا تو اس کے ہرکارے تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ پہلے ان کی آواز مدھم ہوئی، پھر بالکل معدوم ہو گئی۔ میں سنسان راہداری کی ٹھٹری ہوئی تاریکی میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اب میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ کوٹھی سے نکل کر کسی قریبی ٹیلی فون تک جاؤں اور وہاں سے تھانے میں رنگ کر کے پولیس پارٹی بلوا لوں تاکہ یہ اوباش جوڑا رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ابھی کوٹھی میں ہی رہوں اور اسی طرح چھپ چھپا کر مزید ٹوہ لوں۔ ہو سکتا تھا کوئی ایسا سبب لگ جاتا کہ میں شریف اور جولی کی مزید گفتگو سننے میں کامیاب ہو جاتا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنا سرکاری ریوالور ہاتھ میں کر لیا تھا اور وہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ سخت سردی میں انگلیاں ریوالور کے دستے پر اکڑ کر رہ گئی تھیں۔ میں نے ریوالور کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور محتاط قدموں سے کوٹھی کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ یہاں بھی ایک روشن دان سے روشنی جھلک رہی تھی، تاہم آوازیں وغیرہ سنائی نہیں دیتی تھیں۔ میں عقبی زینوں پر آیا اور نیم تیرگی میں سنبھل کر اوپر چڑھنے لگا، لیکن ابھی میں نے نصف زینے ہی طے کیے تھے کہ نیچے کسی اندرونی کمرے سے افراتفری کی آوازیں آئیں۔ پھر جولی نے چلا کر کہا، خبردار شریفے، ہاتھ نہ لگانا مجھے۔ اس کے بعد جولی کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی اور کوئی وزنی چیز دھم سے پختہ فرش پر گری۔ میں نے 2 چھلانگوں میں زینے طے کیے اور نیچے اتر کر اندرونی حصے کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ میں برآمدے میں قدم رکھتا مجھے ایک حیران کن منظر نظر آیا اور میں ٹھٹک کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ جولی کے ہاتھ میں چھوٹے سائز کا پسٹل تھا اور وہ بڑی خون خوار نظروں سے شریف احمد کو دیکھ رہی تھی۔ شریف احمد کی کنپٹی سے خون بہہ کر اس کے پورے رخسار کو رنگین کر رہا تھا اور اس کی قمیض کا گریبان پھٹا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو جولی کے دوسرے ہاتھ میں ایک کینوس کا بیگ نظر آیا۔ وہ بڑی مضبوطی سے اس بیگ کو تھامے ہوئے تھی اور قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ پھنکاری، نہیں شریفے، جو شخص اپنے باپ جیسے بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ رک جاؤ اپنی جگہ پر، نہیں تو میں گولی چلا دوں گی۔ غصے سے پھنکارتی ہوئی جولی اس جولی سے بہت مختلف تھی
جو تھوڑی دیر پہلے شریف کا برتھ ڈے کیک کاٹ رہی تھی اور اس کے بازوؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ یہ ایک خطرناک عورت تھی جو نہ صرف پستول اٹھائے ہوئے تھی بلکہ اسے چلا بھی سکتی تھی، اور یہ بات شریف احمد بھی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پیچ و تاب کھانے کے باوجود جولی سے دور تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ پچھلے 10-15 منٹ میں جولی اور شریف کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہو گئے ہیں، اور جولی کے ہاتھوں میں پستول اور بیگ کہاں سے آئے ہیں۔ ہاں، ایک قیافہ سا تھا کہ کینوس کی بیگ میں وہی رقم ہے جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے شریف نے کیا تھا، اور اس وقت جولی یہ رقم لے کر یہاں سے رفو چکر ہونا چاہ رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ چند ماہ پہلے آٹوگراف کی کار لے کر رفو چکر ہو گئی تھی۔ وہ الٹے پاؤں ہٹتی ہوئی میری ہی طرف آ رہی تھی۔ میرے لیے اس پر قابو پانا بالکل آسان تھا۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنے گم تھے کہ میری موجودگی سے قطعی بے خبر رہے تھے۔ جو ہی جولی مجھ سے مناسب فاصلے پر پہنچی، میں جھپٹ کر ستون کی اوٹ سے نکلا اور اسے عقب سے دبوچ لیا۔ یہ بڑی مکمل گرفت تھی۔ میرا بایاں ہاتھ اس کی گردن سے لپٹ گیا، جبکہ دائیں ہاتھ نے اس کی پستول والی کلائی دبوچ کر پستول کا رخ چھت کی طرف کر دیا۔ جولی کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر خود کو میری گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ پھر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک پرشور دھماکے سے گولی چھت میں لگی۔ میں نے ایک جھٹکے سے پستول اس کے ہاتھ سے آزاد کروا لیا۔ شریف احمد حیرت سے گنگ میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر جیسے وہ ہوش میں آیا اور چہرے پر مسرت کے تاثرات سجا کر میری طرف لپکا۔ خبردار! میں نے گرج کر اس کی خوشی خاک میں ملا دی۔ اپنی جگہ پر کھڑے رہو ورنہ بھیجا دیوار سے چپکا نظر آئے گا۔ وہ لرز کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ گولی کی آواز دور تک گونجی تھی۔ چند ہی لمحے بعد کوٹھی کے گیٹ پر 2-3 متحرک سائے نظر آنے لگے۔ ہم چونکہ برآمدے میں تھے لہٰذا سڑک تک سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر کسی شخص نے پکار کر پوچھا، یہ گولی کیسی چلی ہے جی؟ ایک دوسرے شخص نے برآمدے کی طرف اشارہ کیا اور پکار کر بولا، وہ دیکھو وہاں کوئی کھڑا ہے۔ میں جولی کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر صحن میں لے آیا۔ شریف احمد بدستور پسٹل کی زد میں تھا۔ صحن میں چونکہ اب روشنی تھی لہٰذا گیٹ پر سے ہم تینوں کو دیکھ لیا گیا۔ اب گیٹ پر 7-8 افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ اندر کی صورتحال دیکھنے کے بعد وہ سب بھرا مار کر اندر گھس آئے۔ اس موقع پر شریف احمد نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے پاؤں میں فائر کر کے اسے دھمکا دیا۔ جولی اور شریف احمد دونوں حوالات میں پہنچ گئے۔ جولی نے جو بیگ تھام رکھا تھا اس میں سے میری توقع کے عین مطابق کرنسی نوٹ برآمد ہوئے۔ یہ تقریباً 20,000 کی رقم تھی، جو آج کے 5-6 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ کرنسی نوٹ گڈیوں میں نہیں تھے۔ جو لگتا تھا کسی بہت بڑی دکان کے کیش بکس پر ڈاکہ مارا گیا ہے یا بینک لوٹا گیا ہے، اور کرنسی نوٹ چھوٹے ہوں یا بڑے جس حال میں ملے ہیں بیگ میں ٹھونس لیے گئے ہیں۔ تھانے پہنچ کر شریف احمد نے پہلے تو کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، مگر جب پٹائی ہوئی تو اس نے صرف اتنا اعتراف کیا کہ وہ ایک عرصے سے جولی کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اس کے بڑے بھائی کی کار لے کر بھاگی ہوئی ہے، مگر اس نے پولیس میں اطلاع اس لیے نہیں دی کہ جولی نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ کار واپس لوٹا دے گی یا اس کے عوض جتنی رقم کہی جائے گی دے دے گی۔ نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ کا وارث نہ تو شریف بن رہا تھا اور نہ جولی۔ وہ دونوں یہ مدعا ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دلچسپ بات تھی، جس رقم کے لیے وہ کچھ دیر پہلے تک ایک دوسرے کی جان لے رہے تھے اب ان کے لیے وبال جان تھی، اور وہ اسے لا تعلقی ثابت کرنے کے لیے 100 بہانے تراش رہے تھے۔ بہر طور جولی کے اعصاب زیادہ دیر تک اس کا ساتھ نہ دے سکے، اور جب اس کے لیے خاص قسم کی سپاہینوں یعنی لیڈی پولیس کو زحمت دی گئی تو وہ رو رعایت کے وعدے پر سب کچھ بکنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے لرزتے کانپتے اور زارو قطار روتے ہوئے جو کچھ بتایا اس کا ایک حصہ تو اس کی اپنی ذات کے بارے میں تھا، جس سے پتہ چلا کہ وہ کس طرح ایک لڑکے کے فریب میں آئی اور گھر کی 4 دیواری چھوڑ کر در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنی رویداد کے دوسرے حصے میں اس نے شریف احمد کا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ اپنا آپ چھپانے کے لیے شریف احمد نے جو کچھ اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، جولی نے اپنی باتوں سے اس کے چتھڑے اڑا دیے۔ اس نے بتایا کہ شریف احمد ایک انتہائی خود غرض اور لالچی شخص ہے۔ وہ اپنے مفاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، چاہے یہ موقع حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے کتنے بھی قریبی رشتہ دار کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس مفاد پرستی کی تازہ ترین مثال اس کے بھائی آٹوگراف والا معاملہ ہے۔ اپنے بھائی سے اس کی ساری محبت اور ہمدردی منافقت تھی۔ جب ذکی احمد نے اسے پیسے کی چمک دکھائی تو وہ اپنے ہی جان سے پیارے بھائی کا دشمن نمبر 1 بن گیا۔ اس نے ذکی احمد سے 20,000 روپیہ وصول کرنے کے بعد عہد کیا کہ وہ آٹوگراف کو اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ وہ دوبارہ اسٹوڈیو کا رخ کر سکے، اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دے گا
اور ایسا نہ کر سکا تو اس کی جان لے لے گا، اور اگر یہ دونوں کام اس سے نہ ہو سکے تو جتنی رقم اس نے ذکی احمد سے لی ہے اس سے دگنی واپس کرے گا۔ معاوضہ وصول کرنے کے بعد فوراً وہ اپنے بھائی کی جان کا دشمن ہو گیا۔ جس حملے میں آٹوگراف کی ٹانگ ٹوٹی وہ شریف احمد کی شہ پر ہی ہوا تھا۔ شریف احمد نے نہ صرف حملہ آوروں کو ضروری معلومات فراہم کی بلکہ گھر کے اندر گھسنے میں بھی ان کی مدد کی۔ بعد ازاں جب آٹوگراف زخمی ہو کر ہسپتال جا پڑا تو اسے بیڈ سے گرا کر دوبارہ زخمی کرنے والا بھی شریف ہی تھا۔ وہ اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ آٹوگراف کا زخم بری طرح بگڑ گیا تھا اور ڈاکٹر اس کی ٹانگ کاٹنے کا سوچ رہے تھے۔ لیکن پھر مشتاق شاہ کی مداخلت پر میں آٹوگراف کو ملٹری ہاسپٹل لے گیا اور یوں بہتر علاج کے سبب اس کی ٹانگ ضائع ہونے سے بچ گئی۔ اس موقع پر شریف پر جلاہٹ سوار ہو چکی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ آٹوگراف کا گلا گھونٹ دیتا۔ آخر اس نے یہ قاتلانہ قدم بھی اٹھا ہی ڈالا۔ اپنا کام نپٹانے کے لیے وہ بھائی کو ابدی نیند سلانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس موقع پر اس نے بڑی ذہانت سے منصوبہ بندی کی۔ وہ بھائی کو کھانے میں زہر دینا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ اس سلسلے میں وہ خود بھی مشکوک ٹھہر سکتا ہے، لہٰذا اس نے تھوڑا سا رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ رسک یہ تھا کہ بھائی کا بچا ہوا بہت تھوڑا سا کھانا اس نے خود بھی کھا لیا۔ کھانے کی مقدار اتنی تھوڑی تھی کہ اسے جان کے لالے نہیں پڑ سکتے تھے۔ ہاں، وہ بیمار ہو سکتا تھا۔ یہ سارا کام اس نے بہت سوچ سمجھ کر اور زہر فروش سے مشورے کے بعد کیا تھا، لہٰذا وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ پولیس کی تفتیش غلط راستوں پر نکل گئی اور شریف نے چند روز علیل رہنے کے بعد پھر سے چین اور عیش کی بانسری بجانی شروع کر دی۔ بہرحال عیش و عشرت کے اس کباب میں فکر مندی کی ہڈی بھی شامل تھی، اور وہ فکر مندی آٹوگراف کی جانب سے تھی۔ وہ نہ تو جان سے گیا تھا اور نہ ہی مکمل طور پر اپاہج ہوا تھا۔ شریف کو خدشہ تھا کہ اس کا علاج معالجہ ہوتا رہا تو ایک دن وہ پھر بھلا چنگا ہو جائے گا، اور اس نے ذکی احمد سے جو عہد کر رکھا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ تازہ کوشش کرنے سے بھی خوفزدہ تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ رقم اور جولی کے ساتھ راہ فرار اختیار کی جائے۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جس طرح وہ اپنے بھائی سے غداری کر رہا ہے، جولی بھی اس سے وفادار نہیں ہے۔ وہ شاطر لڑکی پورے 20,000 پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ جب کوٹھی چھوڑنے کا وقت آیا اور شریف نے رقم والا تھیلا ہاتھ میں لیا تو جولی نے ہاتھ میں پستول لے لیا۔ اگر میں موقع پر موجود نہ ہوتا تو وہ یقیناً رقم والے بیگ کے ساتھ فرار ہو چکی ہوتی۔ جولی کا مکمل بیان لینے کے بعد میں ہاسپٹل پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ معلوم ہوا کہ آٹوگراف اپنے بیڈ پر موجود نہیں ہے۔ وہ شام سے کچھ دیر بعد کسی طرح ہاسپٹل سے نکل گیا تھا اور اب عملہ اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود نرس نے بتایا کہ وہ دوپہر سے اپنے بھائی کو یاد کر رہا تھا، بار بار اس کا نام پکارتا تھا اور رونے لگتا تھا۔ در حقیقت شریف احمد سے اسے چند لمحوں کی جدائی بھی گوارا نہیں تھی۔ پہلے بھی اسے شریف سے کم محبت نہیں رہی ہوگی، لیکن بیمار ہونے کے بعد وہ اس سے کچھ زیادہ ہی وابستہ ہو گیا تھا۔ ہر وقت اسے پہلو سے لگائے رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک شریف احمد کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہیں تھا۔ اب وہ اسے ڈھونڈنے نکل گیا تھا اور خبر نہیں کہ سخت سردی میں کہاں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اب صبح ہونے والی تھی، ہم بھی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ میرے ساتھ انور علی کے علاوہ سادہ لباس میں 2 سپاہی بھی تھے۔ ہم ایک پرائیویٹ کار میں سوار تھے اور پنڈی کی مختلف سڑکوں پر چکرا رہے تھے۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اور اس نے گاڑی کا رخ اسٹیشن کی طرف پھیر دیا۔ عین ممکن تھا کہ عبدال عرف آٹوگراف پنڈی چھوڑنے کی کوشش کرتا۔ ایسی صورت میں وہ اسٹیشن کی طرف جا سکتا تھا۔ اسٹیشن کے اندر اور ارد گرد کے علاقے میں ہم نے آٹوگراف کو بہت تلاش کیا، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ جب ہم پھر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، ایک اونچا لمبا مونچھوں والا شخص ہانپتا ہوا میرے پاس پہنچا اور کھٹاک سے سلوٹ کر کے السلام علیکم کہا۔ میں اسے پہچان گیا۔ وہ ریٹائرڈ فوجی شبیر خان تھا اور میڈم شاہ کا باڈی گارڈ سمجھا جاتا تھا۔ اسٹوڈیو میں کئی مرتبہ اسے میڈم شاہ کے حسین سراپے کی حفاظت کرتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں سرگوشی کی۔ جاوید صاحب، جس بندے کو آپ ڈھونڈتا ہے وہ اس وقت ہماری بیگم صاحبہ کا کوٹھی میں ہے۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے بیگم صاحبہ نے اسے ننگے پاؤں اور ننگے سر صدر کے علاقے میں گھومتے دیکھا تھا۔ آئیے، ہم آپ کو اس سے ملاتا ہے۔ مجھے معلوم تھا میڈم شاہ ان دنوں پنڈی میں ہے، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ آٹوگراف جو پورے پنڈی میں نہیں ملا میڈم شاہ کے پاس ملے گا۔ ہم نے شبیر خان کو گاڑی میں بٹھا لیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کوٹھی کے صدر دروازے پر پہنچ گئے جس کی نیم پلیٹ پر نبیلہ لاج کے سنہری الفاظ چمک رہے تھے۔ ہماری گاڑی گیٹ پر رکی تو اندر سرسبز لان میں ہلچل کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے آٹوگراف کو دیکھا، وہ ابھی تک ہاسپٹل کے لباس میں تھا۔ اس کے ساتھ میڈم شاہ بھی تھی۔ اس کے لمبے ریشمی بال براؤن اوور کوٹ کے شانوں پر بکھرے تھے۔ وہ آٹوگراف کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔
جبکہ وہ اس کے ہاتھوں سے نکل نکل کر جا رہا تھا۔ چھوڑ دے مجھے، وہ چیخ کر بولا، مجھے نفرت ہے تجھ سے اور تیری صورت سے، مت ہاتھ لگا مجھے۔ اس نے میڈم شاہ کو زور سے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی گلاب کے پودوں پر جا گری۔ پھر وہ تیز قدموں سے بلکہ بھاگنے والے انداز میں گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابدال عرف آٹوگراف نبیلا لاج کے وسیع ڈرائنگ روم میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان تند و تیز مکالموں کا تبادلہ ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی لال لال آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ میڈم شاہ جس کو تم بار بار دھتکار رہے ہو جانتے ہو کون ہے؟ یہی وہ تمہاری خیر خواہ ہے جو قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے رہی ہے، تمہاری حفاظت کر رہی ہے، تمہارے دشمنوں سے دشمنیاں مول لے رہی ہے۔ اس عورت کے اتنے احسان ہیں تم پر کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس عورت سے کچھ عرصہ پہلے ایک غلطی ہوئی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ وہ تمہاری بے وقوفی پر طیش میں آ گئی تھی اور اس نے تمہیں تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ بعد میں اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی اور اس نے کفارہ ادا کرنا چاہا۔ وہ یہ کفارہ تم سے معافی مانگ کر یا تمہاری مٹھی میں چند 100 روپے تھما کر بھی ادا کر سکتی تھی، مگر وہ ایک بڑی عورت تھی۔ اس نے اس کفارے میں تمہاری زندگی سنوارنا چاہی، اور وہ بھی اس طرح کہ تمہاری عزت نفس پر کوئی اور دھبا نہ لگے۔ تم اس عورت کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ اس عورت نے پس پردہ رہ کر ہر قدم پر تمہیں زینہ فراہم کیا ہے۔ وہ نہایت خاموشی اور بے لوثی سے تمہیں سہارا دیتی رہی۔ تم اپنی ترقی پر اتراتے تھے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ پچھلے 2.5-3 برسوں میں تمہیں جو بھی اچھے رول ملے ان میں کسی نہ کسی طرح اس عورت کا تعاون شامل تھا۔ وہ تمہارے لیے سوچتی رہی ہے اور تمہاری زندگی کو پلان کرتی رہی ہے۔ مجھ سے مت پوچھو کہ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میں بھی تمہارے لیے جو کچھ کرتا رہا ہوں وہ میں نے نہیں، اس نے کیا ہے، اسی کے کہنے پر کیا ہے۔ مشہور پولیس آفیسر مشتاق شاہ کا نام تو سنا ہوگا تم نے بھی۔ وہ نبیلا شاہ کے سگے چچا ہیں۔ انہی کے حکم پر میں نے حملہ آوروں سے تمہاری جان بچائی تھی اور بعد میں تمہیں ملٹری ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ میں بولتا رہا اور آٹوگراف کب تک سنتا رہا۔ اس کا چہرہ رنگ پر رنگ بدل رہا تھا اور سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میں نے کہا، صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ تمہاری طرح دھوکہ کھاتے ہیں۔ جس کو تم اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے تھے وہ تمہاری سچی خیر خواہ اور ہمدرد تھی، اور جو تمہیں جان سے بڑھ کر عزیز اور پیارا تھا وہ تمہارا سب سے بڑا بدخواہ اور تمہارے خون کا پیاسا تھا۔ جانتے ہو میرا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میرا خیال ہے نہیں جانتے۔ یہ وہی شخص ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے تم ننگے پاؤں ہسپتال سے نکل آئے ہو، تمہارا بھائی، تمہاری آنکھوں کا تارا، شریف احمد۔ آٹوگراف کا منہ کھل گیا اور رنگ سرسوں کی طرح زرد پڑ گیا۔ میں نے کہا، وہ اس وقت تمہاری سابق محبوبہ جولی کے ساتھ تھانہ صدر کے حوالات میں بند ہے اور اقبال کر چکا ہے کہ تمہیں بستر سے گرا کر دوبارہ زخمی کرنے والا اور بعد ازاں زہر دینے والا وہی تھا۔ ابھی میرے فکرے کی باز گشت کمرے میں تھی کہ ابدال عرف آٹوگراف نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پیشانی مسلی اور چکرا کر صوفے پر گر گیا۔ قدرت کیسے کیسے طریقوں سے انسانوں کی قسمتیں بگاڑتی اور سنوارتی ہے۔ ہونیاں انہونیاں بن جاتی ہیں اور انہونیاں حقیقتوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ ابدال عرف آٹوگراف کے دوستوں نے اسے ایک بے رحمانہ مذاق کرتے ہوئے میڈم شاہ کی طرف بھیجا تھا، لیکن اس بے رحمانہ مذاق نے آخر کار اس کی قسمت سنوار دی۔ فلمی دنیا جو ہمیشہ سے حیران کن واقعات کا محور رہی ہے، جون 1938 میں ایک اور ڈرامائی واقعے کی شاہد بن گئی۔ میڈم شاہ اور ابدال عرف آٹوگراف رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ آٹوگراف کی ذہنی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، ٹانگ کا زخم بھی بھر گیا تھا اور وہ بیساکھیوں کے بغیر بآسانی چل سکتا تھا۔ شادی کے بعد میڈم شاہ اسے مزید علاج معالجے کے لیے لندن لے گئی۔ اس ساری رویداد میں ایک بات ابھی وضاحت طلب ہے۔ قائرین کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آٹوگراف کا حریف ذکی احمد، جو خود بھی ایک معاون اداکار تھا، اتنا صاحب حیثیت کیسے ہو گیا کہ اس نے شریف احمد کو آٹوگراف کے قتل کے لیے 20,000 روپے دے دیے۔ اس سوال کا جواب بھی مجھے جولی نے ہی دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ذکی احمد جوئے کا رسیا تھا اور ستاروں کی چالوں پر بھی بہت یقین رکھتا تھا۔ جب اس کے اور شریف احمد کے درمیان آٹوگراف کے خلاف ہونے والی سازش کا تانا بانا بنا جا رہا تھا، ایک دن وہ دونوں ایک جوئے خانے پر گئے۔ ذکی احمد نے شریف سے کہا، چلو آج کھل کھلا کر کھیلتے ہیں، ستارے میرے حق میں ہیں، آج میں ضرور جیتوں گا، صبح تک میں جتنا بھی جیتوں وہ سب تمہارا ہوگا، اس کے بدلے تم آٹوگراف کا قصہ پاک کرو گے۔ شریف نے حامی بھر لی۔ جوئے خانے کی وہ رات واقعی ذکی احمد کی رات ثابت ہوئی۔ اس نے ایک مشہور ایکٹر، اس کی بیوی اور ایک پروڈیوسر سے 20,000 روپے جیت لیے۔ اتنی بڑی رقم جیتنے کے بعد اس کی نیت میں خلل آ گیا، لیکن شریف احمد بھی ایک کایاں تھا۔ اس نے ذکی کو وعدہ خلافی نہیں کرنے دی اور جیتے ہوئے سارے کرنسی نوٹ کینوس کے تھیلے میں بھر کر اپنے ساتھ لے آیا۔
پھر نہ وہ نوٹ رہے، نہ جولی جیسی چمکیلی محبوبہ رہی، نہ بھائی رہا، نہ آزادی رہی۔ شریف احمد کا سب کچھ اس کی بدنیتی کے ریلے میں بہہ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔